ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں فیلڈ مارشل اور امریکی صدر کے درمیان ہونے والی اہم ملاقات کے حوالے سے کہ پاکستان کے عالمی امیج میں کتنا فرق پڑے گا، خاص طور پر مشرق وسطیٰ میں جو صورتحال ہے، اور اس کے علاوہ مسئلہ کشمیر کے حوالے سے بھی ہم آگے چل کر بات کریں گے کہ امریکہ کیا کردار کلیئرلی ادا کر سکتا ہے۔ ایاز صاحب، آپ کی طرف آؤں گی، کیا اس ملاقات کو صرف ایران اسرائیل تناظر میں دیکھنا چاہیے یا اوورآل پاکستان کے ایک جو امیج کی بھی بات ہو رہی ہے اور خاص طور پر اور آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کتنی اہم یہ ملاقات ہے؟ دیکھیں، ایران اسرائیل کے تناظر میں اس کو کم دیکھیں، اس کو پاکستان اور امریکہ کے تناظر میں زیادہ دیکھیں، اور پاکستان انڈیا کے تناظر میں اس کو دیکھیں، وہ زیادہ بہتر ہوگا ہمارے لیے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ کچھ خدشات تھے اس ملاقات سے پہلے، کیونکہ ٹرمپ کا پتہ کوئی نہیں ہوتا نا، وہ ملاقات کے بعد کیا بیان دے دیں، کیا کہہ دیں، اور پھر جب سچی بات ہے جب وہ یہ اطلاع آئی کہ انہوں نے جرنلسٹوں کو طلب کر لیا وائٹ ہاؤس میں، ان کو انوائٹ کر لیا، تو اس وقت بڑی تشویش کی ایک لہر تھی کہ پتہ نہیں اب ٹرمپ صاحب کیا کرنے والے ہیں، کیونکہ ابھی ماضی میں ہم نے کچھ اس طرح کے سینز دیکھے تھے۔ لیکن جب انہوں نے پھر کہا میرے لیے اعزاز کی بات ہے ان سے فیلڈ مارشل سے ملنا، تو وہ خدشات سارے دور ہو گئے۔ دوسرا، جو ایران کے حوالے سے کچھ خدشات تھے کہ اس وقت ملاقات مناسب تھی نہیں تھی، کیونکہ چائنا ہمارے ساتھ کھڑا ہے، انڈیا کے ساتھ اس نے جو ہوا، اور اس کے بعد اسرائیل کے ساتھ ٹرمپ صاحب کھڑے ہیں اور وہ اناؤنس کر رہے تھے کہ جی ہم بس اٹیک کر دیں گے غیر مشروط طور پہ، وہ سرنڈر کرے ایران۔ وہ خدشات بھی آج دفتر خارجہ کے وہ جو بریفنگ تھی اس کے بعد وہ بالکل ختم ہو گئے ہیں، کیونکہ پاکستان وہیں کھڑا ہے جہاں کل کھڑا تھا یا اس سے پہلے کھڑا تھا ایران اسرائیل تناظر میں، اس تنازع میں، تو اس لیے یہ خدشات تو سارے دور ہو گئے۔ اب ایک چیز جو بار بار مطلب وہ تھوڑی بہت کہی جا رہی ہے کہ جی پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں تھی، تو پولیٹیکل لیڈرشپ کا وہاں بنتا اس لیے نہیں تھا کہ آپ کی ساری پولیٹیکل لیڈرشپ اس جنگ کی جیت کا پورا سہرا فیلڈ مارشل صاحب کے بلکہ آرمی چیف صاحب کے سر باندھ چکی ہے، اور اسی لیے آپ نے ان کو فیلڈ مارشل بنایا۔ تو اس لیے یہ تو سوال اب اٹھتا ہی نہیں ہے نا کہ وہ پولیٹیکل لیڈرشپ کہاں تھی۔ اور ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، یہ پہلے فوجی آرمی چیف یا فیلڈ مارشل پاکستان کے نہیں ہیں جنہیں وائٹ ہاؤس میں انوائٹ کیا یو ایس پریزیڈنٹ نے اور اپنی کیبنٹ کے ارکان سے بھی ملوایا، یہ دنیا کے پہلے فیلڈ مارشل یا آرمی چیف ہیں جن کو یہ اعزاز حاصل ہوا یو ایس پریزیڈنٹ کے حوالے سے۔ اور سب سے جو اس میں پازیٹیو چیز ہے، وہ کل ہی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ نریندر مودی کو فون کرنا پڑا ڈونلڈ ٹرمپ کو، مطلب حالت یہ ہوئی تھی کہ ان کو، اور اس کے بعد جو انڈین میڈیا کر رہا ہے اور ان کی اپوزیشن کر رہی ہے نریندر مودی کے ساتھ، کیونکہ دیکھیں یہ ایک اور بڑی شکست ہے انڈیا کی اس حوالے سے۔ ظاہر ہے اس وقت تو چونکہ امریکہ ہی سب کچھ ہے، سپر پاور ہے، اور ٹرمپ جس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں اس میں ہمارے آرمی چیف کو یا فیلڈ مارشل کو بلانا، اور انڈیا ابھی نریندر مودی صاحب کو اس تنازع کے بعد جو پاکستان انڈیا کا ہوا وہ نہیں جا سکے، تو یہ اس حوالے سے بھی وہ بہت بڑی اچیومنٹ سمجھی جا رہی ہے، اور انڈیا کے اندر ان کا میڈیا اور اپوزیشن اس کو اپنی بہت بڑی شکست سمجھ رہے ہیں، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ آج کی تاریخ تک ہمارے جو ریلیشن شپ ہے امریکہ کے ساتھ وہ ریسیٹ ہو گئے ہیں۔ اب یہ کتنا آگے بڑھتے ہیں، کیسے چلتے ہیں، کیونکہ سٹل ایک چیز تو ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنی چاہیے کہ دوسری طرف ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور وہ انپریڈکٹیبل ہیں، ان کا کوئی پتہ نہیں، آج کچھ کہہ رہے ہیں کل کچھ کہہ رہے ہیں، اور مطلب وہ آج اور کل تو چھوڑ ہی دینا، وہ تو اپنا منٹوں اور گھنٹوں کے حساب سے اپنے بیانات بدل لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کل سے آج تک انہوں نے اس طرح سے ایران کو دھمکی نہیں دی، تو اس حوالے سے بھی میرے خیال یہ اچیومنٹ ہے، کیونکہ پاکستان انڈیا کے ساتھ اس تنازع کے بعد سے مسلسل ایک بات پہ زور دے رہا ہے ہمیشہ کہ جی مذاکرات، مطلب یہ ہم نے کہا کہ یہ ہم کو بھیک نہیں مانگیں گے مذاکرات کی انڈیا کے ساتھ، لیکن ہم امن کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ ظاہر ہے جب ڈونلڈ ٹرمپ کو یو ایس پریزیڈنٹ کو یہ یاد دلایا گیا ہوگا کہ آپ تو کہہ کے یہ آئے تھے نا کہ میں نے جنگیں روکنی ہیں، کوئی جنگ شروع نہیں کرانی، اور اگر نوبیل پیس پرائز لینا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے تو اسی ساڑھے تو بڑا وکیل کڑا لپنا۔ جی فیصل صاحب،
فیض صاحب آپ کس طرح سے اس ملاقات کو دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ امریکی صدر کے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے، ڈیفینیٹلی پاکستان کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے، لیکن وہ بات جو پاکستان امریکہ تعلقات کے حوالے سے جو ابھی ایاز صاحب بات کریں گے، یہ ری سیٹ ہوئے ہیں، تو اب اس کو ہم آگے لے کر کس طرح سے بڑھیں گے؟ دیکھیں کیونکہ ابھی ملاقات کی فیض صاحب کا آڈیو لیول بڑھا دیں ذرا۔ نہیں آئی ہیں، لیکن ملاقات کی کیونکہ ابھی باضابطہ تفصیلات نہیں آئی ہیں تو ہمیں مفروضوں پر بات نہیں کرنی چاہیے، اندازوں پہ گفتگو اس وقت ہو رہی ہے۔ امریکی صدر کا بیان ہے اور جو بھارت میں جو آگ لگ گئی ہے اس ملاقات کے پاس، یہ دو ہمارے پاس ایسے اشارے ہیں جس سے ہمیں لگتا ہے کہ ملاقات جو ہے وہ پاکستان کے لیے جو ہے بہت ہی ایک مثبت ہے۔ اب اس ملاقات میں کیا چیزیں طے ہوئی ہیں، پاکستان نے کیا کمٹمنٹ کی ہے، امریکہ نے کیا کمٹمنٹ کی ہے، اب اس پہ تو کوئی بات حتمی طور پہ جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ جو ہے نا اس ملاقات کو کس تناظر میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اس ملاقات کو صرف پاکستان کے تناظر میں دیکھنا چاہیے، کسی اور تناظر میں دیکھنے کی جو ہے نا ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ فرسٹ پاکستان کا جو نعرہ ہے اسی تناظر میں سب چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ اس خطے کی جو صورتحال ہے وہ جو ہے نا وہ تبدیل ہو رہی ہے۔ پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ نے جو ہے صورتحال کو جو ہے نا بہت تبدیل کیا ہے۔ اگر امریکہ پاکستان کی طرف راغب ہوا ہے تو وہ کسی کی ہماری محبت میں نہیں ہوا۔ جب ہم کہتے ہیں نا کہ عالمی سیاست میں مفادات جو ہیں وہ اس کو اولین فوقیت حاصل ہوتی ہے، تو اس کو اندازہ ہو گیا ہے کہ پاکستان جو ہے نا وہ ایک ترنے والا تو نہیں ہے۔ جو پاکستان کے بارے میں گمان تھا، مفروضہ تھا کہ یہ جو ہے بالکل ایک تقسیم ہو چکی ہے قوم، یہ دو صوبے اس کے ہاتھ سے جو ہے نکل چکے ہیں، ذرا سا بھی اس پہ جو ہے چنگاری لگی تو وہ شعلہ بن جائے گی اور پاکستان جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ اس جنگ میں جو ہے وہ فوج نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ اس کے پاس جو ہے مکمل طور پہ طاقت ہے اپنے سے کئی گنا بڑے مضبوط دشمن کو ہرانے کی، اور اس قوم نے بھی ثابت کر دیا کہ وہ جو ہے وہ جہاں پاکستان کی بات ہے وہاں پہ وہ جو ہے وہ ایک صف میں جو ہے نا قوم کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ پوری دنیا کے لیے جو پاکستان کی ایک نئی شکل جو ہے نا وہ سامنے آئی۔ جو مفروضوں کے اوپر پاکستان کے حوالے سے جو اندازے قائم کیے جا رہے تھے، یہ 4-6 گھنٹے کی یا 2-4 دن کی لڑائی نے جو ہے ان تمام اندازوں کو جو ہے وہ غلط ثابت کر دیا۔ تو امریکہ کے سامنے بھی پاکستان کا یہ جو چہرہ آیا ہے، یہ امریکہ کی جو اپنی کیلکولیشن تھی، امریکہ کی جو خفیہ ایجنسیوں کی اپنی رپورٹ تھی جس کی بنیاد پہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جو ہے پاکستان کو جو ہے وہ 2-4 گھنٹے کے اندر ہی نمٹا دے گا، وہ سب کی سب جو ہے وہ غلط ہو گئی۔ انڈیا کی جو غلط ہوئی امریکہ کی بھی جو ہے نا وہ غلط ہوئی۔ آج جو انڈیا میں جو کل خاص جنگ کے بعد تو وہاں ماتم ہوا ہی تھا، لیکن یہ جو کل کی ملاقات کے بعد اگر آپ انڈیا کا میڈیا دیکھیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ پوری انڈیا میں جو ہے نا وہ ایک جو ہے نا وہ سو گئے، غم کی فضا، چیخ رہے چلا رہے بغیر مقصد کے، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا آ رہا ہے۔ اور راہل گاندھی کا جو نریندر سرینڈر کا جو نعرہ ہے وہ پوری تیزی کے ساتھ جو ہے وہ انڈیا میں جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سرایت کرتا چلا جا رہا ہے۔ ابھی جو اس خطے کی صورتحال ہے ایران کے حوالے سے یا اسرائیل کے حوالے سے امریکہ کے اس تناظر میں دیکھیں تو وہاں اگر جو ہم نے کل بھی بات کی تھی، اگر امریکہ وہاں زبردستی رجیم چینج کرانے کی کوشش کرے گا تو یہ پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے پاکستان کی بقا کے حوالے سے کہ اس جنگ کا جو ہے پاکستان اس کا امریکہ کا وہ ساتھ دے گا۔ یقینی طور پہ جو ہے پاکستان کی لیڈرشپ نے جو ہے وہ وہاں بتا دی ہوگی۔ وہ جو ایاز صاحب بھی کہہ رہے ہیں نا پولیٹیکل لیڈرشپ پہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ کیوں نہیں تھی، جہاں جینون لیڈرشپ موجود ہو وہاں کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کی یا کسی ثانوی لیڈرشپ کی تو پھر وہ ضرورت ہی نہیں رہتی۔ تو پاکستان کی جینون لیڈرشپ ہمیشہ سے پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ ہی ہے اور یہ دنیا یہ بات جو ہے وہ جانتی ہے۔ تو انہوں نے تو پاکستان کے حقیقی لیڈرشپ سے جو ہے وہ بات کی، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس اختیار ہے، جو فیصلہ ساز بھی ہیں، فیصلہ سازی بھی کرتے ہیں۔ اس ملاقات میں ان کو پتا تھا کہ اب تو یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ آ کے یہاں کی حکومت کو ساری بات جو ہے وہ بتائیں۔ تو انہوں نے امریکہ نے جینون لیڈرشپ سے جو بات کر لی ہے، اب اس میں آیا کیا ہے؟ جب تک کوئی باضابطہ طور پہ چیز سامنے نہ، جب یہ بھی نہیں پتا، ہمیں پتا ہے کہ چیز جو ہے وہ کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی، یا ایک طویل عرصے کے بعد سامنے آئے گی کہ اس ملاقات میں جو ہے وہ کیا طے ہوا تھا، امریکہ کی ڈیمانڈ کیا تھی، پاکستان نے اس کے بارے میں کیا ریئیکشن کیا۔ لیکن یہ جو آج جو وزارت خارجہ کا جو موقف سامنے آیا، اس کا مطلب یہ کہ پاکستان کا موقف جو ہے وہ تو تبدیل نہیں ہوا۔ تو یہ ایک برحال ایک اچھی خبر ہے پاکستان کے بعد۔ بریک سے واپس آئیں گے، یہیں سے کنٹینیو کریں گے۔